إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین۔ محبت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں، صلو علی النبی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں بے حد ممنون و مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ آج خاص محبت کے ساتھ ذکر اہل بیت و ذکر شہیدان کربلا سننے کے لیے حاضر ہوئے۔ میرا اور آپ کا یہاں آنا اور ذکر کرنا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بدر اسلام بدر صاحب نے آپ کو مناقب اہل بیت کے اوپر احادیث مبارک بھی سنائی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے سیاستہ کی کتاب میں سے چند احادیث بیان کرنی ہیں، اور جامعہ ترمذی شریف میرے سامنے موجود ہے جس میں ذکر اہل بیت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جلد نمبر 3 ہے اور جامعہ ترمذی شریف ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت ذکر اہل بیت کیسے کیا کرتے ہیں۔ باب مناقب حسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے روایت کرتا ہوں اور پھر شہادت عالی مقام بیان کرنی ہے۔ اور اس حدیث مبارک کی روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب نمبر 25 اور حدیث نمبر 3701 ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب اس حدیث سے یہ اندازہ لگائیں، اہمیت جو دیکھیں، پوری امت جو ہے وہ یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے جنت دے دے، میرے والدین کو جنت الفردوس عطا کر۔ تو اس جنت کے جو مالک ہیں، اس جنت کے جو سردار ہیں، وہ جناب حسن اور جناب حسین ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس، اسی حدیث کے اندر، اسی حدیث کتب کے اندر حدیث نمبر 3703 میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ان الحسن والحسین ہما رحلات من الدنیا، امام حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ امام حسن و حسین کے متعلق میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 26، کتاب المناقب میں حدیث نمبر 3718 میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک روایت کرنے والے حضرت امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر کے حوالہ سے حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میدان عرفات کے دن دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم کہیں لم تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے
کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عترت یعنی میرے اہل بیت۔ یہ دو چیزیں ہیں امت کے لیے کہ ان کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ وہ حوض کوثر جہاں میٹھا میٹھا ایسا پانی امت کو ملے گا پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ اس حوض کے جو مالک ہیں، اس حوض کے جو وارث ہیں، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ جو حوض عطا کیا ہے، وہ جو کوثر عطا فرمائی ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ کوثر عطا فرمائی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں حوض کوثر میں میں موجود ہوگا جب مجھے دو چیزیں سب سے پہلے ملیں گی، ایک اللہ کی کتاب اور میری اہل البیت کے مجھے ملیں گے۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، اس دنیا میں ہم قرآن کو تھام لیں اور اہل بیت کے دامن کو پکڑ لیں، یہی نجات کا راستہ ہے۔ یہی دو نعمتیں ہیں جو میرے نبی نے حجت الوداع کے موقع کے اوپر اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرما دیا، جنہوں نے ان کو پکڑ لیا وہ گمراہی سے بچ گیا۔ آئے ہم اہل بیت کی راہ پہ چلیں اور قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں۔ یہ قرآن وہ عظیم نعمت ہے جو میرے نبی نے پوری امت کو عطا فرمایا۔ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث، اسی باب کے اندر حدیث نمبر 3704 میں روایت کرنے والی مدینہ پاک کی ایک خاتون جن کا نام سلمہ ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ رو رہی تھی۔ تو پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، آپ کا یہ حال کس وجہ سے ہوا ہے؟ تو میرے آقا مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ بھئی یہ حال اس لیے ہوا ہے کہ میں ابھی کربلا سے ہو کے آ رہا ہوں، میرے سامنے حسین مجھے ہند کا بھی آ گیا ہے، یہ کربلا کی مٹی میرے بالوں اور میرے داڑھی کے اوپر ہے۔ اور یہ حدیث آپ کے سامنے اس کتاب سے بیان کی ہے۔ آج ذکر حسین سے روکا جا رہا ہے، آج غم حسین سے روکا جا رہا ہے۔ روایت کرنے والی ام المومنین ہیں اور ایک صحابی عورت آ کے بتا رہی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پہ اور داڑھی پہ مدینے کی خاک کو دیکھا ہے۔ میرے عزیزوں، ذکر حسین کیا کریں، یہ دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت کے اندر بھی نجات ہے۔ میں آپ کے سامنے آج تاریخ کی ایک کتاب لے کے آیا ہوں۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ بڑی معروف کتاب ہے، حتیٰ کہ میں نے اور بھی کتب تاریخ پڑھی لیکن اس نے بڑی احتیاط سے کام لیا، لیکن اس کے باوجود بھی ذکر اہل بیت اس میں سے جو مجھے ملا میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ سنیے، آپ سنیں گے کام جائیں گے۔ ذکر حسین جب بھی ہم کرتے ہیں، جب بھی ہم ذکر حسین کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ نہ قیامت تک ذکر حسین جاری رہے گا اور ذکر کرنے والے آتے رہیں گے۔ امام عالی مقام کا جو روضہ اقدس ہے، ایک بار جس فرشتے کو وہاں پہ باری ملتی ہے درود و سلام کی، قیامت تک میرے آقا حسین کے روضہ اقدس پہ وہ نہیں آ سکتا۔ اسی لیے مومنوں، مجھے آپ کو حسین کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ السلام علیکم یا حسین ابن حیدر، السلام علیکم یا حسین ابن علی، اے فاطمہ کے بعد حسین تجھے میرا سلام ہو۔ وہ آقا حسین جنہوں نے کربلا کے اندر وہ وعدہ وفا کر دیا اور وہ وعدہ پورا کر دیا، اور آپ نے اپنے نانا جان کے دین کو بچا دیا۔ میں نے تاریخ پڑھی، تاریخ میں نے ایسا مظلوم نہیں دیکھا ہے،
تاریخ اسلام کے اندر میں نے ایسا مظلوم نہیں دیکھا، کسی دنیا کے اندر میں نے ایسا مظلوم نہیں دیکھا جسے قتل کر کے بھی دشمن راضی نہیں ہے۔ اور میرے نبی نے اس امت کو کلمہ دیا، میرے نبی نے اس امت کو دین دیا، میرے نبی نے اس امت کو بتوں سے پوجنے سے بچا کے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا دے دیا۔ سینکڑوں حدیثیں روایت میں ریفرنس کے طور پر پیش کر سکتا ہوں، خدا کی قسم منبر رسول میں بیٹھ کے سچ بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی ہر جگہ پر یہ بیان کرتے آئے، حسین منی والا من الحسین، کبھی فاطمہ الزہرا کی عظمت، کبھی حسن و حسین کی فضیلت، کبھی مولا علی کی بات، مولا علی کو کبھی کہہ رہے ہیں من كنت مولا علی مولا انا مدینہ للعلی بابھا۔ یہ کیا بات تھی کہ سب سے زیادہ اپنی اہل بیت کا تذکرہ کر دیا؟ پتا تھا کہ آنے والا دشمن انہیں ذبح کرے گا، جو میری وجہ سے تخت و تاج نے ملا ہے یہ گمراہ میں پڑ جائیں گے، اور حسین کو بے دردی کے ساتھ کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ میرے آقا حسین کہ غم میں جو آنکھ روتی ہے، جو آنسو بہاتی ہے، جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے۔ سنو مسلمانوں سنو، اتنی بے حیا یہ قوم ہے، اتنی بے حیا یہ قوم تھی، اور اتنے بے حیا یہ لوگ تھے، ان کا کوئی دین نہیں تھا۔ انہیں جو آج کہتے ہیں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پہ کروڑوں اللہ کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو، جنہوں انس کی لعنت اس کے اوپر ہو۔ میرے حسین کی قبر پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی برکتیں نظر آپ پہ نچھاور ہو رہی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے آقا حسین کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا، سنیے، جو آپ نے لباس پہنا ہوا وہ بھی دشمن نے اتار لیا۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ صفحہ نمبر 256 پہ پہنچا ہوں۔ بڑی احتیاط کے ساتھ قاضی صاحب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ظالموں کو چین نہیں آیا، ابن ابی کو، رسول اللہ کے بیٹے کو شہید کرنے کے بعد کیا کیا ظلم انہوں نے؟ بہار بن کعب نے آپ کا پاجامہ مبارک اتار لیا، کیس بن اشش نے آپ کی چادر اتار لی، اور اسود نے آپ کے نالین اتار لیے۔ نبی ناشر کے ایک شخص نے تلوار چھین لی، اس کے بعد وہ حبیب الدین کے خاندان میں آ گئی، اور زعفران نے پوشاک آپ کی قمیض کو اتار لیا اور ساری چیزیں لوٹ لی۔ میرے آقا حسین کی دستار اتار لی، قمیض اتار لی، پاجامہ اتار لیا، زرہ اتار لی، چادر اتار لی، سر اتار لیا۔ اتارنے کے بعد حسین نے گھوڑے بھی اڑا دیے جائیں۔ راوی لکھتا ہے اسی کتاب کے اندر، میں نے دیکھا آقا حسین کی پسلیاں آپس میں جڑ گئی، پتا نہیں چلتا تھا یہ گوشت ہے یا مٹی ہے یا خون میں گوندی ہوئی رہے ہے۔ میرے آقا حسین کی شہادت یقین جانے، میں سمجھتا ہوں کہ آقا حسین کی یہ عظیم شہادت میری اور آپ کی نجات کا راستہ ہے، میری اور آپ کی بقا کا راستہ ہے، میرے اور آپ کے امتحان کا، میرے اور آپ کے ایمان کے امتحان کا وقت ہے۔ آج بھی یزیدی ہیں، آج بھی حسینی ہیں، آج میرے آقا حسین کا ذکر کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ بے شرم اور بے حیا جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا اور انہوں نے میرے نبی کے منبر پہ بیٹھ کے جو قرآن مچایا، آپ کی حال کو پڑھ گئے، یہ اپنے مالکوں کو پڑھ گئے، اور ان کا ظلم و ستم میں اگر بیان کروں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ پھر جب آپ کے شہزادے زین العابدین جو ایک بچہ بچ گیا تھا، اپنے دل کو تھام کے سنیے کہ جب اسے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اور وہاں پر اسے قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اسے قتل کر دیا جائے، اور انہوں نے کہا یہ بچہ ہے، جناب زینب اسے بغلگیر کر لیتی ہیں، یہ بچہ ہے۔ اس ظالموں نے تاریخ میں آپ کو کسی مولوی نے بات نہیں سنائی ہوگی، یہ لکھی ہے، اس ظالم نے اپنے دربار پہ ایک بندے کو حکم دیا
کہ حسین کے بیٹے کی سلوار اتار کے چیک کرو یہ بالغ ہے یا نابالغ ہے. اتنا ظلم ہوا سلطنت اسلامیہ کے تخت و تاج پہ بیٹھنے والے ان ظالم بدبخت حکمرانوں نے میرے نبی کی آل کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے. آج بھی تم رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہو, آج بھی تم یزید کو ثابت کرنا چاہتے ہو, آج بھی تم یزید کو امام مانتے ہو. نہیں, ہم تیرے یزید کو امام نہیں مانتے. میرا امام تو حسین ہے جسے میرے نبی نے کہا الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے, حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. میرا خون حسین کا ہے, حسین کا خون میرا ہے اور اس کی ہڈیاں میری ہیں. میرے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. تم نے سمجھا حسین کو مار کے ہم ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا لے لیں گے. تمہاری ایک پل بھی حکومت نہیں تھی, آج بھی قبضہ میرے حسین کا ہے. میرے نبی نے فرمایا آخر میں میرا بیٹا, علی کا بیٹا, فاطمہ کا بیٹا آئے گا جو بنو ہاشم سے ہوگا, قریش سے ہوگا. آپ فرماتے ہیں وہ مجھ سے ہوگا. جس طرح فرمایا ہے حسین منی, تو آپ نے فرمایا وہ مہدی مجھ سے ہوگا جس کا نام محمد ہوگا, جس کے بابا کا نام عبداللہ ہوگا. علی کا بیٹا, فاطمہ کا بیٹا آئے گا. زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی, وہ آپ کے انصاف کو قائم کر دے گا, پر کر دے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام محمد مہدی. آپ امام علی مقام کے ذکر سے روکتے ہیں, یہ ذکر جاری رہے گا. اور سنو, اب اس دنیا کے اندر میں نے اپنی اس عمر میں دیکھا ہے, میں نے اپنا یہ تجربہ بتا رہا ہوں. اب صرف دین سمٹتا ہوا امام زمانہ کی طرف جا رہا ہے, اور اس میں تقویت, اس میں روح. انشاءاللہ امام مہدی پھر دوبارہ بیدار کر دیں گے. نشاط ثانیہ دوبارہ عروج پہ ہوگی, پرچم اسلام کو بلندی ہوگی. آج تو دین جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے, جب انہیں کہا جائے تو دین کی بات کرتے ہیں, جب نہ کہا جائے دین کی بات نہیں کرتے. آج فلسطین جل رہا ہے, آج غزہ کی بیٹیوں بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے. وہ وقت قریب ہے کہ یہ ہاتھ, یہ ظالم ہمارے گھروں تک پہنچیں گے, لیکن آج ان کے لیے کوئی آواز کو بلند نہیں کر رہا. اٹھیے اس زمانے کے اندر, اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز کو بلند کیجئے. آپ بھی اس آواز کے اندر شامل ہو جائیے. تاجدار ختم نبوت کے لیے یہ وقت ہے, یہ کام کر لو. آج اگر آپ حسینی بننا چاہتے ہیں, حق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, باطل کے ساتھ ٹکر لینی پڑے گی. آپ کو جیل کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. آپ نے سنا ہے بیمار کربلا کو بیڑیاں ڈالی گئیں, زنجیریں ڈالی گئیں, اور یزید کے دربار تک آپ کو پیدل چلا کے لے جایا گیا. یہ بہت بڑا ظلم تھا. ہم تو پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں, ٹھنڈے مشروبات پی رہے ہیں. اس وقت تو امام علی مقام شہید ہو چکے ہیں, آپ کے نوجوان شہید ہو چکے ہیں. بلکہ اب تو وہ وقت ہے, میرے آقا حسین کے خیموں پہ حملہ ہو گیا ہے. اس کتاب میں لکھا ہے یزیدی آئے, خیموں کو آگ لگا دی, اور بیویوں نے آواز لگائی واہ محمد, واہ محمد, واہ محمد, کلمہ پڑھانے والے محمد, تو ہماری آواز کو سن لے. تیری امت نے تیرے بیٹے کو مار دیا ہے, خیمے جلا دیے ہیں. میرا دل پھٹ گیا ہے. میں رات شب عاشور روتا رہا ہوں. ثانی ہزارہ راوی حمید بن مسلم کی لکھتا ہے, اس کتاب کا راوی لکھتا ہے, یہ بدبخت کتے جھپٹ پڑے, اور ان کے ہاتھ میں جب جس بی بی کی چادر آتی تھی, اس یزیدی کتے سے دوسرا چھین لیتا تھا تاکہ اسے انعام ملے. وہ ابن سعد اور ابن زیاد شمر نہیں کو جا دکھائے.
बीबियां अपने मुंह में बाल कर लेती थी, वो इज्जतों वालों, और तुम्हारी बेटी इस तरह से बाहर हो और उसमें कुत्ते टूट पड़े तो क्या होगा? और मेरे रसूल की बेटियों में यजीद ने जुल्म ढाए हैं, इब्ने ज़ियाद ने जुल्म ढाए हैं, शिमा ने ढाए हैं, और बीबी सकीना का जिक्र इसमें है। और बीबी सकीना लिखता है कि रावी कि मैंने मासूम बच्ची को देखा जिसने हाथ रखे हुए थे, मैंने देखा कि शरीआनों से खून निकल रहा है, मैंने देखा कि कुत्ता जो है उसके कानों को नोच के ले दिया है, उसकी बालियों को उतार दिया है। हाय हाय सकीना, तेरी मदद के लिए मुसलमान ना आए, तेरे हरम को लूटने के लिए यजीद के टुकड़े थे जो कहते थे हम मुसलमान हैं। आज भी तुम दावा करते हो, किताबें भरी पड़ी है, मेरे पास पूरी सियासत पड़ी है, ये मुस्लिम शरीफ पड़ी है, ये बुखारी शरीफ पड़ी है, आप लोग कहते हो, इतराज करते हो, ये किताबें पढ़ी हैं सुन्नत की, मेरे पास वक्त नहीं है, हजारों सैकड़ों किताबें अंदर पढ़ी हैं। मेरे नबी की आल पे जो जुल्म किया गया है, ऐसा जुल्म कहीं नहीं हुआ, और आज तो बदबख्त फिर करते हैं। सुनो, वो मदीना जो है आखिरी जुल्म भी यजीद का बताओ। फिर इसने कहा नहीं, अब मदीना को भी तबाह बर्बाद करना है। मेरे नबी के हरम में इन्होंने हमला किया है, इस कुत्ते ने हमला किया है, यजीद ने अगला जुर्म उसका ये है। मदीना में 3 दिन तक जो है अजान नहीं हुई, मदीना तो रसूल में, मदीना तो नबी में मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे गए हैं, सहाबा को कत्ल किया गया है, सहाबियात की इज्जत को लूटा गया है। अब भी तुम कहते हो कि यजीद हक पे है? नहीं, हमारा हुसैन हक पे है, हमारा हुसैन हक पे है। ऐ हुसैन, आप गवा रहिए, मस्जिद गवा रहिए, हम आपकी सदा लगाए हैं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।